بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سٹوری فار لائف کے اندر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کامیابی کے اوپر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کون لوگ در حقیقت کامیاب ہیں اور کون لوگ ہیں وہ جو اپنی زندگی میں اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، بینک بیلنس بنا لیتا ہے اور اچھے محل مکانات جو ہے نا وہ اگر بنا لیتا ہے، اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن در حقیقت یہ انسان کامیاب نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ وقتی ضروریات تھیں جو اس نے پورا کر لی، یہ وقتی حالات تھے جس سے لڑ کر اس نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی۔ جب ہماری زندگی وقتی ہے، یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے ہے، ہم مسافر ہیں، تو یہ ضروریات بھی ظاہری بات ہے کچھ عرصے کے لیے ہیں اور مختصر ہیں، تو پھر یہ ہماری کامیابی کیسے ہوئی؟ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں میں کامیابی ہوتی تو پھر یزید بھی کامیاب ہوتا۔ اور میں قربان جاؤں اپنی اسلامی کتابوں پر، جنہوں نے کس قدر آسان طریقے سے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس طریقے سے حاصل کریں، ان احکامات کے اوپر جو ہے نا آپ عمل کریں، ان احکامات کو مانیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایسی ہی کچھ انسٹرکشنز جو ہے وہ میرے علم میں آئیں۔ میں نے پڑھا کہ اگر انسان جو ہے اپنی زندگی میں 4 باتوں کو اپنا لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ صرف 4 باتوں، اگر 4 باتوں کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ایمان کے اوپر انحصار کرتی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر ایمان ہے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اب ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے کر آئے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آئے۔ اگر کوئی انسان ان باتوں پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایمان موجود ہے، لیکن اگر انسان ان باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی ماننے سے انکاری ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اور جب انسان اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اس کے دل کو ایک تقویت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، اس کا جذبہ، اس کا حوصلہ مزید جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ ہے اچھے اعمال، کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے اعمال کرنے ہوں، ہمیں ہر وہ کام کرنا ہوگا جس سے دوسرے مسلمان کی، دوسرے انسان کی خوشی ہمیں مل سکتی ہے۔ ہمیں نیکی کر کر دریا میں ڈالنا ہوگا، ہمیں احسان کر کے بھول جانا ہوگا، ہمیں احسان کر کے اس کے بدلے کی توقع نہیں رکھنی، تو پھر ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان حق بات کی دعوت دے۔ اب حق بات کی دعوت دینے سے کیا مطلب ہے؟ کہ انسان جو ہے خود بھی نیک، پرہیزگار اور اچھے اعمال کر دوسرے لوگوں کو بھی نیک راستے کی طرف لے کر آئے، ان کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف لے کر آئے۔ جب ان لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر آئے گا تو وہ لازمی طور پر کامیابی حاصل کرے گا، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھتا ہے اور صبر کرنا سیکھتا ہے تو پھر بھی وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو کامیابی ہے وہ 4 چیزوں کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا ہونا لازم ہے، دوسری بات ہم نے کی کہ اچھے اعمال کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تیسری بات جو ہم نے کی وہ حق بات کی دعوت کی کہ انسان خود بھی اچھا ہو اور انسان دوسروں کو بھی نیکی کی جو ہے وہ دعوت دے، اور چوتھی بات جو ہم نے کی وہ صبر کی کہ انسان صبر کرے اور دوسروں کو معاف کرنا جو ہے نا وہ سیکھے۔ اگر انسان ان 4 باتوں کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اپنی زندگی گزارتا ہے
تو وہ کامیابی کی طرف جو ہے نا وہ جا رہا ہوتا ہے۔ کہ معاشرے کے اندر ہم بہت ساری ایسی مثالوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے بے شمار بینک بیلنس بنائے، جائیدادیں اکٹھا کیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد جو ہے کوئی شخص ایسا موجود نہ تھا کہ جو ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں جو ہے دعائے خیر کر سکتا ہو، جو ان کے لیے دعا مانگ سکتا ہو، ان کی آخرت کی بہتری کے لیے جو ہے نا وہ دعا مانگ سکتا ہو۔ تو پھر کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ کیا فائدہ لوٹ مار کا؟ کیا فائدہ سچ کو غلط کرنے کا؟ کیا فائدہ حق کو غلط ثابت کرنے کا؟ ان ساری چیزوں کا پھر کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہوا کسی غریب کا مال ہڑپنے کا؟ کیا فائدہ ہوا کسی غریب کو دکھ تکلیف دینے کا اور اپنے بارے میں سوچنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جب کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، جب ان چیزوں کا کوئی بینیفٹ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کیوں کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کا برا سوچتے ہیں؟ اللہ کی ذات تو ویسے ہی آسانیاں فرما دیتی ہے اگر ہم دوسروں کا بھلا سوچیں تو۔ کسی کا بھلا کرنے سے ہمارا آٹومیٹکلی اپنا بھلا ہو جاتا ہے، ہماری اپنی جو ہے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اچھا سوچیں گے تو، اور اچھی سوچ جو ہے وہ کب آئے گی؟ جب ہم اچھی تعلیم حاصل کریں گے، ان 4 باتوں کو اپنا لیں ہم اپنی زندگی کے اندر، تو یقین کریں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے، ہمیں جاننا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ کے احکامات میں ہے، وہ اللہ کی بات ماننے میں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی بات مان لی، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، تو یقین جانے ہم کامیاب ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، ہم کسی کو پریشان نہ کریں، ہم کسی کا حق نہ کھائیں، ہم کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کریں۔ اگر اللہ کی ذات نے ہمیں ایک طاقت دی ہے، ایک پاور دی ہے، تو اس کا ہم غلط استعمال نہ کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی اچھی سیٹ دی ہے، کوئی اچھا مقام دیا ہے، تو اس سے ہم دوسروں کا فائدہ کریں، ہم دوسروں کے کام آئیں۔ اور انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے پریشانیوں کا سبب نہ بنے، بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کے لیے اچھائی کا راستہ جو ہے وہ تلاش کریں، ان کے حق میں بہتر سوچے، اور وہی سوچے ان کے لیے بھی جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے۔ تو ہماری زندگی کس قدر جو ہے وہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنے انسانوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے معاشرے کے لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہمارے جو سینئر جونیئر چھوٹے بڑے ہیں، ان کا جو حق ہے وہ ہمیں دینا ہوگا، ان کے حقوق کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم سچ میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں احکامات خداوندی کو ماننا ہوگا۔ ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا ہوگا، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، کوئی شارٹ کٹ دیکھیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ حقوق اللہ معاف کر دیے جائیں، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک جس کے ساتھ آپ نے ظلم و ستم زیادتی کی ہے وہ خود آپ کو معاف نہ کرے۔ تو مجھے اور آپ سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب ہم سوچیں گے تو پھر ہم لازمی طور پر اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیں گے۔ لیکن بات تو صرف سوچنے کی ہے، جو اصل بات ہے وہ تو سوچنے کی ہے۔ جب ہم سوچیں گے تو ہمارے لیے خود بخود ہی راستے جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات خود ہی ہمیں صراط مستقیم کی طرف جو ہے نا وہ بھیج دے گی۔ لیکن بات تو تمنا کی ہے۔ اگر ہم تمنا کریں گے تو نا، ہم تو اس سائڈ پہ جاتے ہی نہیں، ہمیں اس سائڈ پہ کوئی جانے دیتا ہی نہیں۔ ہمیں تو بس ایک دائرے کے اندر، ایک باکس کے اندر بند کر کے رکھ دی ہے کہ آپ یہ تعلیم حاصل کریں اور اس طریقے سے لوٹ مار کریں، اس طریقے سے پیسہ اکٹھا کریں، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔
اور پھر اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی نہیں بیٹھا ہوتا، جب ہم سے کوئی سلام لینا گوارا نہیں کرتا، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم نے اپنا سارا وقت ہی برباد کر لیا، ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں عام طور پہ جو ہے نا بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وزراء ہیں، بادشاہ ہیں، آج کے دور کو آپ دیکھ لیں کہ جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے، اس کے پاس سیٹ ہوتی ہے، تو اس وقت ان کا جنون، ان کا جلال، رعب اور دبدبہ کیا ہوتا ہے، اور آفٹر دیٹ جب وہ پاور ان سے چھن جاتی ہے، پھر ان کا معاشرے کے اندر جو ہے نا کیا مقام رہ جاتا ہے۔ وہی عام لوگوں کی طرح سزائیں مل رہی ہوتی ہیں، عام لوگوں کی طرح جو ہے نا ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ سوائے برائی کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا، سوائے دکھ، تکالیف، پریشانیوں کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہمیں خیال کرنا ہے اپنی زندگی کا، یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں پیار کرنا ہوگا خود سے، ہمیں پیار کرنا ہوگا اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں سے، ہمیں اپنا خیال بھی رکھنا ہے، ہمیں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے، تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہوگی، اور ہم کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ لہٰذا آج کی اس موضوع میں ہم نے اس چیز کو جانا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکالا ہے، جو کامیاب زندگی ہے وہ اللہ کے احکامات کو ماننے میں ہے، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے میں ہے، وہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پیسہ اکٹھا کرنے میں نہیں ہے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم احکامات خداوندی کو مانیں، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔